رشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے ذرا محنت زیادہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں شمس ملک ہوں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنے ایک ایسے عظیم ہیرو کی جس نے اپنی ساری زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی۔ وہ جب بچپنے میں تھے تب بھی انہوں نے اپنے بارے میں کم اور دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچا اور دوسروں کے زیادہ اہمیت دی۔ ان کی زندگی حقیقت میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے اور ان کی زندگی کے متعلق آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ ہماری مراد جناب عبدالستار ایدھی صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی اور خود نیچے سوتے رہے اور دوسروں کے لیے وہ ایسی خدمات سر انجام دے گئے جس کی وجہ سے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نام اور کارنامے ان کے لیے باعث رحمت ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی پیدائش کے متعلق بات کریں تو آپ 1928 عیسوی میں بھارت میں پیدا ہوئے۔ بھارت کا ایک علاقہ جس کا نام گجرات ہے، وہاں پر آپ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد پھر جب پاکستان اور انڈیا کا بٹوارہ ہوا تو آپ کے والدین ہجرت کر کے کراچی آئے، پاکستان میں آئے اور کراچی رہائش پذیر ہوئے۔ آپ کو بچپن ہی سے خدمت خلق کے کام کا بہت ہی شوق تھا، دوسروں کی خدمت کرنا، اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہو یا کسی بھی نیک کام میں حصہ لینا، آپ سب سے پہلے ہوتے تھے، آپ صف اول میں شامل ہوتے تھے۔ آپ نے اپنے نام پر ہی ایک فاؤنڈیشن قائم کی جو پوری دنیا میں اب پھیل چکی ہے اور پوری دنیا میں اس کا نام ہے، اس فاؤنڈیشن کا نام ایدھی فاؤنڈیشن ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بیوی ہیں بلقیس جن کا نام ہے، ان کے نام پر بھی ایک فاؤنڈیشن قائم ہے جس کا نام بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن ہے۔ اور آپ دونوں میاں اور بیوی 1986 میں آپ کو ایوارڈز بھی دیے گئے، دونوں کو جو خدمت خلق کے کام کر رہے تھے اس کے متعلق آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ حقیقت میں آپ کے والد صاحب کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور آپ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ پر خاص عنایت تھی کہ آپ کے اندر خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بڑھا ہوا تھا، تو جب آپ اسکول جاتے تب بھی آپ اپنے جو پاکٹ منی ہوتی تھی اس سے پیسے بچاتے اور دوسروں کے لیے رکھتے تاکہ دوسروں کی مدد ہو سکے، دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں۔ یہ آپ کا ویژن تھا کہ آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں، دوسروں کے لیے خدمات سر انجام دیں، جیسا کہ آج یہ ان کا خواب حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ ہجرت کر کے کراچی آ گئے تو اس کے کچھ ہی ٹائم بعد آپ نے جمع پونجی سے ایک ڈسپنسری کھولی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو طبی خدمات ہیں وہ لوگوں کے لیے سر انجام دی جا سکیں۔ اس کا یہ عالم تھا کہ آپ ڈسپنسری میں خود بھی ہوتے تھے، دوسرے لوگ جو وہاں پر آتے انہیں طبی معلومات بھی دیتے اور خود رات کو بھی وہیں پر قیام کرتے۔ جو آپ کی ڈسپنسری تھی اس کے سامنے ایک ڈیسک پڑا ہوتا تھا، تو آپ وہیں پر رات کو سو جاتے تاکہ جب کسی ضرورت مند کو ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے حاضر ہوا جائے۔ یہ آپ کا جذبہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اس کے علاوہ جب 1957 میں فلو کی بیماری پھیل گئی تو ایدھی فاؤنڈیشن ہی تھی جس نے سب سے پہلے اس پر قدم اٹھایا اور مفت خدمات سر انجام دیں، خیمے لگوائے اور ادویات وغیرہ تقسیم کیں۔ مزید یہ کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو سپورٹ تھی ان کی، وہ ان کی پوری سپورٹ کرتے تھے، خاص کر مالی سپورٹ، اور یہیں سے حقیقت میں ایدھی کی جو فاؤنڈیشن ہے
اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ بیماری پھیلی تو آپ کی خدمات ایک علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے میں منتقل ہونے لگیں۔ آپ کی یہ جو تنظیم تھی خدمت خلق کی بیس پر جو بنی تھی، اس کا جو مطمع نظر تھا وہ آگے بڑھا اور یہ دوسرے علاقوں تک بھی پھیلی۔ اس وقت کرنٹلی پاکستان میں جو ایمبولینسز ہیں وہ 600 ایمبولینسز ہیں جو اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں پورے ملک میں۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے ہیں، مثلا آپ نے کلینکس وغیرہ بنائے، پاگل خانے، معذور لوگوں کے لیے گھر بنائے، بلڈ بینک قائم کیے، یتیم خانے، لاوارث بچوں کے لیے مراکز، پناہ گاہیں اور اسکول وغیرہ بنائے۔ مزید یہ کہ ہر جو عیدی فاؤنڈیشن ہوتا ہے اس کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو کفالت نہیں کر سکتی، ان کے خرچے برداشت نہیں کر سکتی ہیں، وہ اپنے بچے عیدی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیں اور اس گاڑی میں جا کر ڈال دیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب یہ بچہ عیدی فاؤنڈیشن کے زیر سایہ ہے، زیر کفالت ہے، تو آپ پھر اس کی اچھی طرح سے کفالت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایمبولینس سروسز پوری دنیا میں آپ کی جو ایمبولینس سروس ہے وہ کام کر رہی ہے، اور دنیا کے نہ صرف جو غریب ممالک ہے اس میں بلکہ انکلوڈنگ اسلامی ممالک اور USA وغیرہ جیسے بڑے ممالک کو بھی آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی ویژن ہے، اس کے مطابق ایمبولینسز یہ انسانی جذبے اور ہمدردی کے تحت وہاں پر بھی پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ آپ کا خواب تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کریں، تو ان کا یہ خواب آج حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ ایک مرکز عیدی فاؤنڈیشن کا قائم ہو رہا تھا، اور وہ مرکز افغانستان میں قائم ہو رہا تھا۔ آپ وہاں پر گئے، اور بھی مہمان آئے ہوئے تھے، تو یہ جو مرکز کو فنڈنگ ہوئی تھی اس میں سے لوگوں نے کچھ پیسہ لے کر کرسیاں خریدیں تاکہ جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی جائے۔ لیکن جب عیدی صاحب وہاں گئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس پر سخت غصے کا اظہار کیا کہ یہ جو کرسیاں خریدی گئی ہیں ان سے اگر کسی غریب کو ہیلپ کر دی جاتی، ان کے لیے یہ پیسہ مہیا ہو جاتا تو ان کی روزی روٹی ہو جانی تھی، اور آپ ان کرسیوں کو استعمال میں لائے بغیر آپ نیچے بیٹھے، جو کلینک کا جو فرش تھا اس پر بیٹھے۔ یہ تھی ان کی زندگی کی تھوڑی سی معلومات، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ساری زندگی دوسروں کے لیے وقف کی، اپنی ساری زندگی میں دوسروں کے متعلق سوچا، ان کی خدمت کرنا چاہی اور اپنے آپ کو پیچھے رکھا، تاکہ جو حقیقت میں انسانیت کا جو مقصد فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے ذرا محنت زیادہ۔ یہی بات تھی جس کو آپ نے پروو کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، اور آج آپ کا نام ایک زندہ مثال بن چکا ہے۔ ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے تو اس کے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں اپنے ان عظیم رہنماؤں سے، ان عظیم لیڈروں سے انفارمیشن لینی ہوگی، ان کی زندگی سے ہمیں انفارمیشن لینی ہوگی، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کس طرح دوسروں کے متعلق سوچا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام۔